بادینی بارڈر ضلع کلاسفیلا کو از انقلاب افغانستان سے آج تک پرامن اور ایک مثالی بارڈر کا اعزاز حاصل ہے۔ حالانکہ ہم کسی بھی بارڈرز کی بندش کے خلاف نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ برادر اسلامی ملک تمام بارڈر پر تجارت کا موقع میسر ہو اور عوامی مسائل کی اجاگر کرنا اور ان کی مثبت پیش رفت اور حل کے لیے ہمیشہ کوشاں رہے ہیں۔ یہ بات بھی روز روشن کی طرح آیا ہے کہ صحافت ریاست کا چوتھا اہم ستون ہے۔ عوام اور عوامی مسائل کا پہلا ناطہ صحافت سے جڑا ہوا ہے۔ آج میں جس مسئلے کی جانب آپ حضرات کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں یہ کہ پاک افغان بادینی ٹریڈ ٹرمینل کے عمائدین، تاجران، علماء کرام، وکلاء، سماجی کارکنان، حکومت بلوچستان کے اعلیٰ عہدیداران، عزت مآب جناب وزیر اعلیٰ بلوچستان جناب سرفراز بکری صاحب، گورنر بلوچستان شیخ جعفر خان مندوخیل صاحب، کور کمانڈر صاحب، بارہ کور، IGFC نارتھ بلوچستان، وزارت داخلہ کا انتہائی شکر گزار ہے کہ انہوں نے ایک خط کے ذریعے ہمارے درینہ مسئلے پر توجہ مرکوز کر کے پاک افغان بارڈر بادینی ٹریڈ ٹرمینل کو دوبارہ فعال کرنے میں وزارت داخلہ اور FBR اسلام آباد، چیف کلکٹر صاحب کسٹم ہاؤس کوئٹہ بلوچستان FIA کوئٹہ بلوچستان کو ایک مراسلہ ارسال کی گئی ہے۔ معزز صحافی حضرات، بادینی ٹریڈ ٹرمینل کی پس منظر یوں ہے کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو اسلام آباد نے 2006 میں کسٹنگ کی منظوری دی گئی۔ علاقے کی قبائل سے اراضی طلب کیا۔ قبائل نے اپنی ذاتی قبائلی اراضی میں سے 300 ایکڑ پری آبکاش فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو برہم کیا گیا، جس پر باقاعدہ کسٹم اتھارٹی نے کام تعمیرات شروع کی۔ 2013 تعمیرات مکمل ہونے کے بعد 16 ستمبر 2020 کو سابق چیف منسٹر بلوچستان جام کمال علیانی صاحب، بارہ کور کمانڈر صاحب لیفٹیننٹ جنرل نسیم اشرف صاحب، IGFC بلوچستان ممبر نیشنل اسمبلی بلوچستان مولوی نور اللہ صاحب نے باقاعدہ افتتاح کیا گیا۔ جناب والا، فیڈرل بورڈ آف ریونیو اسلام آباد نے بادینی کسٹم کو ریونیو ٹیکس جمع کرنے کا ایک مخصوص ٹارگٹ دیا تھا۔ بادینی کسٹم میں تاجروں نے امپورٹ ایکسپورٹ ٹیکس قیمت میں خزانے میں ٹارگٹ سے 4 گنا اضافی رقم خزانے میں جمع کیا گیا، جو کہ کافی کثیر رقم تھے۔ 28 جولائی 2021 10 ماہ بعد چند ناگزیر وجوہات کی بنا پر بادینی ٹریڈ ٹرمینل پر کام روک دیا گیا۔ علاقے کی تاجر برادری نے کوئٹہ چیمبر آف کامرس کسٹم کی بحالی اس پر دوبارہ تجارت کرنے کے لیے کئی بار خط و کتابت فیڈرل بورڈ آف ریونیو اسلام آباد کو تحریر کیا، مگر تاحال بادینی ٹریڈ ٹرمینل تجارت کے لیے تاحال نہیں کھولا گیا۔ حال ہی میں وزارت داخلہ حکومت بلوچستان کوئٹہ ایک مراسلے کے ذریعے چیف کلکٹر صاحب کسٹم کوئٹہ FIA بلوچستان کوئٹہ بادینی کسٹم کو فعال کرنے اور اسلام آباد کی متعلقہ اداروں کو اندرین بارہ تفصیلات سے آگاہ کیا گیا۔ ہم قبائل ان کے بےحد مشکور ہے کہ انہوں نے ہمارے بارڈر کا درینہ مسئلہ حل کرنے کا ایک وسیع کاروبار کی موقع مہیا کر دیا۔ حالانکہ ہم کسی بھی بارڈرز کی بندش کے خلاف نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ برادر اسلامی ملک تمام بارڈر پر تجارت کا موقع میسر ہو۔ معزز صحافی حضرات، ہم پریس کے ذریعے اسلامی جمہوریہ پاکستان تمام اداروں کی نوٹس میں لانا چاہتے ہیں کہ بادینی بارڈر ضلع کلاسفیلا کو از انقلاب افغانستان سے آج تک پرامن اور ایک مثالی بارڈر کا اعزاز حاصل ہے۔ علاقہ مذکورہ کی عوام امن پسند اور ہر قسم ملک کے خلاف ناروا اقدامات کی مخالف رہے ہیں۔ حکومت وقت کے ساتھ ہر قسم کی تعاون بھی کرتے چلے آ رہے ہیں۔ بارڈر پر آباد قبائل اسلامی جمہوریہ پاکستان کی شہری ہونے کی بنا پر ملکی آئین اور پالیسی کے تحت بادینی پر آزاد تجارت کرنا چاہتے ہیں۔ علاقہ مکین کسٹم کی دیگر اداروں کے عملے کے ساتھ ہر قسم کی تعاون کرنے کے لیے تیار ہے۔ بارڈر پر ملک کی آئین اور بین الاقوامی اصولوں کے مطابق تجارت کرنے کا خواہاں ہے۔ ہم بلوچستان کی تمام تاجر حضرات کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ بادینی ٹریڈ ٹرمینل آ کر تجارت کرے۔
بادینی ٹریڈ ٹرمینل پر پاکستانی تاجر حضرات پر امن تجارت گورنمنٹ آف پاکستان فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے رول اور آئین اصول کے مطابق آزادانہ طور پر اپنے کاروبار کرنے کا حق حاصل ہے۔ معزز صحافی حضرات، آپ کی توسط سے یہ بات اسلامی جمہوریہ پاکستان کی اعلیٰ عہدیداروں کے نوٹس میں لانا ضروری سمجھتا ہوں کہ بادینی ٹریڈ ٹرمینل گیٹ وے برادر اسلامی ملک افغانستان کے راستے سینٹرل ایشیا کے لیے سی پیک روڈ، گیس پائپ لائن، ریلوے ٹریک کے لیے پاکستان کی دیگر بارڈروں میں سے 350 کلومیٹر مسافت کم نزدیک ترین بارڈر کا اعزاز حاصل ہے، جس میں وقت کی کمی اور کم لاگت سے تمام منصوبے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ سینٹرل ایشیا سے تجارت کا نیا سلسلہ شروع ہونے کا توقیت ملے گا۔ جناب والا، ان سے قبل ذرائع مواصلات نہ ہونے کے برابر تھے، لیکن حالیہ گورنمنٹ نے ان تمام وسائل کو حل کرنے کے لیے روڈ، بجلی، ٹیلی فون پر کام شروع ہو چکا ہے، لیکن سست روی کا شکار ہے۔ ہم پریس کے ذریعے حکومت بلوچستان کی توجہ مبذول کرانا چاہتے ہیں کہ ان کو ہنگامی بنیادوں پر کام کا رفتار تیز کیا جائے۔ جناب والا، یہ امر ضروری ہے۔ قبل ازیں افغانستان کی طرف سے کوئی ترقیاتی کام نہیں ہونے کے برابر تھے، اب افغانستان نے بھی بارڈر پر تعمیرات، کسٹم روڈ کی تعمیر اور کسٹم کی تعمیرات و دیگر تمام ادارے فعال ہو چکے ہیں۔ جناب والا، ہم ایک بار پھر قبائل کی جانب سے پریس کے ذریعے حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ انہوں نے ہماری تمام مسائل کو مد نظر رکھ کر ترجیحی بنیادوں پر ہماری مسائل حل کرنے کی کوشش کرے۔ مہربانی۔ ہمارا موقف یہ ہے، ہم پاکستان کی آئین اور اصول کے مطابق اپنا تجارت کرنا چاہتے ہیں ہمارے بارڈر میں۔ ہم دوسرے بارڈر کی کوئی مخالفت نہیں کرتے ہیں۔ ہم افغانستان کے ساتھ جو بارڈر رہتے ہیں ہم حمایت کرتے ہیں کہ وہ بارڈر کی اپنی تجارت ایک دم سے کیا آپ یہ 2 سال سے ہم لوگ متواتر لگے ہوئے ہیں، یہ اقدام نہیں ہے۔ یہ ہم لوگوں نے ہمارے پاس لیٹر پڑے، ہم دلی سبھا بہار سے ملے ہیں، کلکٹر کسٹم سے خط لکھے، ابھی 1 مہینہ پہلے کے کلکٹر کسٹم نے ایک خط لکھا تھا بارڈر کے بارے میں، ان سے پہلے ہم لوگ متواتر لگے ہوئے ہیں۔ 3-4 دفعہ ہم لوگ پرائم منسٹر سے بھی ملے تھے، تو ہمارا کاکار صاحب تھے، ہم لوگ لگے ہوئے، ہم لوگ کسی کی بنتی میں نہیں کرتے، ہم صرف اپنا بارڈر اپنا تجارت بننا چاہ رہے ہیں۔ اس میں ہماری کوئی بدلتی نہیں ہے۔ تو یہ تو کتنا ابھی کتنا بارڈر پہ بھی کام ہو رہا ہے، یہ احتجاج کیا وہ جو ہے نا ابھی اس کا یہ جو بین الاقوامی طور پہ اس پریشر آ گیا، تو آپ نہیں کتنا پہ کیوں کام ہو رہے ہیں، دوسروں پہ کیوں کام ہو رہے ہیں، سب بارڈر پہ کام ہو رہے ہیں، یا کوئی اپنے مسئلے ہوں گے، لیکن ہم کسی بارڈر کی مخالفت نہیں کرتے۔ ہم بارڈر ہمارے بارڈر کافی عرصے سے ہم لوگ لگے ہوئے، ہمارے نوٹیبل لگے ہوئے، ہمارے کے پاس گئے تھے، پرائم منسٹر کے پاس گئے تھے، بہار کے پاس گئے تھے، اپنے بارڈر کھولنے کے لیے ہم لوگ حتیٰ کوشش کرتے ہیں، ہم کسی دوسرے بارڈر کی مخالفت نہیں کرتے۔ ہمارے کلاس کے مطابق جو بارڈر ہے بادینی بارڈر پاکستان کی جانب کوئی خاطر پائے انتظامات نہیں ہے، وہ اس بارڈر کو ترجیح نہیں دے رہے۔ کیا حکومت تجارت اگر وہ چمن بارڈر کے ذریعے کرنا چاہ رہی ہے تو ہم کی باتوں کا کیا مقصد؟ اس میں یہ ہے کہ پہلے نہیں تھا، بالکل نہیں تھا۔ جب جب ہم لوگوں نے بارڈر کھولا تھا 2020 میں، جب ہم لوگوں نے بادینی کا بارڈر کھولا تھا اس وقت کوئی نہیں تھا، لیکن اس دفعہ سارے ادارے فعال ہیں، وہاں باقاعدہ کسٹم کلکٹر بیٹھے ہیں، وہاں ادارے سارے فعال ہیں، وہاں کسٹم کام کر رہے ہیں، عملہ بیٹھے ہیں، سب کچھ وہاں بیٹھے ہیں، وہاں کوئی تعمیر بنی ہوئے، روڈ ضابط سے روڈ شروع ہے، آ رہے ہیں، بہت ہماری علاقے میں زیادہ ترقیاتی کام ہوا ہے ہماری شمالی اڈے کے بارڈر سے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس میں ہم نے کوئی نوٹ کیا تھا کہ ہمارے بارڈر جو کہ پاکستان کی تمام بارڈروں سے 350 کلومیٹر نزدیکی بارڈر ہے،
ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے C-Pack روڈ اور ہماری جو یہ گیس پائپ لائن وسط ایشیا کے لیے ہمارے بارڈر بہت شارپ پڑتے ہیں. تو اس میں ہماری جو بارڈر ہے اس میں تقریباً 2 ڈویژن لوگ آباد ہے. اس میں تقریباً 40-50 تک آبادی ہے ہمارے بارڈر میں, جو کہ دورائی ہے, زوب ہے, تقریباً 60 اضلاع اس پہ مکمل ہے بشمول کوئٹہ. یہ بہت نزدیک پڑتے ہیں, کیونکہ ہمارے بارڈر پنجاب کو نزدیک پڑتے ہیں. جب ہم لوگوں نے اسٹارٹ کیا تھا, حکومت نے ٹارگٹ دیا تھا, ان سے ہم لوگوں نے 4 گنا اس کو ریلیف جمع کیا تھا. قدرت کی تخلیق میں کوئی کمی نہیں, بس دیکھنے والی نظر چاہیے. قدرت کے بنائے اس نظام میں کون ہے فسادی اور کون کر رہا ہے حق کی منادی؟ Absolutely not. قدرت کی سب پر نظر ہے. مظلوم کی آہ ہو یا ظالم بے پردہ, قدرت کی نظر سے اوجھل نہیں. قدرت کا ایسا ہی ایک شاہکار ہے جو نظر بھی رکھتا ہے اور پل پل کی خبر بھی. براہ راست جلسے ہوں یا رکھنی ہو پاکستان سمیت دنیا بھر کی خبروں پر نظر, تو ابھی سبسکرائب کریں YouTube پر ڈیلی قدرت کو, یا پھر فالو کریں سوشل میڈیا پر ڈیلی قدرت کو, اور رہیں ہر لمحہ باخبر. قدرت ہر وقت بر وقت.